بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسے لڑکے کی کہانی جس نے جو چیز حرام سمجھ کر چھوڑ دی اللہ کے لیے، تو کیسے اللہ اسے حلال بنا کر اس کے پاس واپس لے آیا۔ دمشق کے ادیب شیخ علی تناوی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو مسجد جامعہ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے فحاشا و منکرات کا مرکز تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ 3رے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری حالت میں ہوں، شرع حتی مردار یا حتی ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اس سے بنا پہ چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ تنتاوی کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ میں صرف حقائق بیان کروں گا، نہ حکم نہ ہی فیصلہ۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو آہن ربا کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا، چھت سے بالکنی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چوری کروں؟ اپنے اس فعل پہ شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیچکی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ در حالیہ یہ کہ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی۔ اس زمانے میں خواتین کا بغیر حجاب کے وجود نہیں تھا۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے طرف میں نگاہ کی تو اسے طالب علم کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس ہے۔ اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر کے گھر سے مال کافی ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہ سکے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت میں جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا عقد پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے محبوط ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر ہے
جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیچکی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری ایمانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور